محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، دنیا میں جتنی محنتیں چل رہی ہیں وہ محنتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک محنت مثبت پہلو کی، ایک محنت منفی پہلو کی۔ ایک محنت تعمیر کی، دوسری محنت تخریب کی۔ ایک محنت بنانے کی، دوسری محنت بگاڑنے کی۔ ایک محنت آراستہ پیراستہ کرنے کی، دوسری محنت تباہ و برباد کرنے کی۔ اگر آپ کائنات میں طائرانہ جائزہ لیں، آپ کو پتہ چلے گا ہر ایک اپنی چیز کو اچھی کہتا ہے، بہتر کہتا ہے، افضل کہتا ہے، اعلیٰ کہتا ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے اس کے سائیڈ ایفیکٹس، اس کی خرابیاں، اس کی تباہیاں، اس کے نقصانات کائنات میں کبھی بیان نہیں کیے جاتے۔ امانت دار ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے جب بھی ہم لوگ ایلوپیتھک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سائیڈ ایفیکٹس پڑھایا جاتا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی کیمیکل ایسی نہیں ہے جو بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے ہو۔ سائیڈ ایفیکٹس پہلے پڑھاتے ہیں، بعد میں ایفیکٹس پڑھاتے ہیں۔ پہلے یہ بتاتے ہیں جو بھی گولیاں آپ کھائیں گے اس سے تکلیف کیا ہوگی، پھر یہ بتائیں گے اس سے صحت کیا ہوگی۔ تو اب اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے دوسری گولی دو، اب اس میں بھی کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے، پھر اسے دور کرنے کے لیے تیسری گولی دو، پھر اس میں بھی کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے، پھر اسے دور کرنے کے لیے چوتھی گولی دو۔ اب گولی پر گولی بڑھانے سے بہتر یہ ہے کہ اکتفا کر لو تاکہ عزت آپ کی محفوظ ہو جائے، بچ جائے۔ چنانچہ 4 گولی پر، 5 گولی پر، 6 گولی پر اکتفا کر لیا جاتا ہے۔ اور آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں اللہ نے 2 طرح کا نظام بنایا، ایک ہے قدرتی نظام، ایک ہے مصنوعی نظام۔ قدرتی نظام یہ اللہ کا وہ نظام ہے جو نظام اللہ کے کن فیکون سے بنی ہے، اللہ کے حکم سے بنا ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام نظام اللہ کے حکم پر چلتے ہیں۔ ایک مصنوعی نظام ہے جس کو انسان نے بنایا، انسان کے سوچ سے، انسان کے سمجھ سے، انسان کے فکروں سے، انسان کے جذبات سے، انسان کے خیالات سے اس نے ایک نظام بنایا۔ وہ نظام ہے مصنوعی نظام، دنیا کا نظام۔ اور جتنے لوگ قدرتی نظام کو ماننے، اللہ نے ان کو منزل تک پہنچا دیا۔ جائے ظاہری اعتبار سے قدرتی نظام کو ماننے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ جیسے آپ جائزہ لیں، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے کتنے، کلمے کے پیچھے بھاگنے والے کتنے، سائنس کے پیچھے بھاگنے والے کتنے، قرآن کے پیچھے بھاگنے والے کتنے، مال کے پیچھے بھاگنے والے کتنے، اعمال کے پیچھے بھاگنے والے کتنے، خبر کے اخبار کے پیچھے بھاگنے والے کتنے، احبار کے پیچھے بھاگنے والے کتنے، قصور کے پیچھے، محلات کے پیچھے، عمارتوں کے پیچھے، بلڈنگوں کے پیچھے بھاگنے والوں کی تعداد کتنی، اور وہ لوگ جو قصور کو چھوڑ کر قبور کی فکر کرتے ہیں، یعنی قبروں کی فکریں کرنے والے کتنے، مال کے پیچھے کتنا بھاگتے ہیں، حساب کے پیچھے کتنا بھاگتے ہیں۔ اندازہ لگایا جائے گا کہ
اعمال کے پیچھے انگلیوں سے گن سکتے ہیں، اتنے ہی لوگ بھاگتے ہیں۔ اگر آپ جائزہ لیں دین کو سمجھنے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں، دین کو بسانے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں، دین کو پھیلانے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں، دین کو سمجھانے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں، لیکن دین کو برباد کرنے کے لیے کتنا بڑا قافلہ کام کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دین کا کام کرنے والے نمک کے برابر، باطل بہت بڑا ہے۔ خدا کی قدرت بولنے والے نمک کے برابر، شکر کے برابر، لیکن خدا کے خلاف بولنے والے بہت بڑا ہے۔ خبر جو اللہ کے رسول نے دی، نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا، اللہ نے دی، صحابہ نے دی، اولیاء نے دی، اتقیاء نے دی، ان خبروں کے پیچھے چلنے والے کتنے، اور نظر جس کو لوگوں نے دکھایا اس کے پیچھے بھاگنے والے کتنے۔ حضرات صحابہ کو حضور نے یہی سمجھایا، نظر کے پیچھے بھاگو مت، نظر ہمیشہ دھوکہ ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت نظر کے پیچھے بھاگنے والا خسارے میں پڑ جائے گا۔ نظر کچھ اور کہتی ہے، خبر کچھ اور کہہ رہی ہے، تمہارے مال کچھ اور کہہ رہے ہیں، تمہارا حساب کچھ اور کہہ رہے ہیں، تمہاری دولت کچھ اور کہہ رہی ہے، تمہارے اعمال کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ ہمیشہ اس بات کو دل کے اندر بسائے رکھو، نظر آنے والی چیز ہمیشہ دھوکہ ہے، جو نظر نہیں آتی وہ ہمیشہ سچی ہے۔ اسی لیے ہمارا کلمہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایمان والے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو نظر نہ آئے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے دین سکھاؤ اپنے بچوں کو، ہمیشہ عزت میں رہو گے، ہمیشہ شان میں رہو گے، ہمیشہ وقار میں رہو گے، رسوا کبھی نہیں ہوگے، تمہاری دنیا بھی اللہ چمکائے گا، تمہاری آخرت بھی اللہ چمکائے گا، دین میں بھی اللہ عزت دے گا، دنیا میں بھی اللہ عزت دے گا، یہاں بھی اللہ عزت دے گا، وہاں بھی اللہ عزت دے گا۔ لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لوگ اس کی طرف توجہ بہت کم دیتے ہیں۔ لیکن جو کہہ رہا ہے ارے یہاں پڑھاؤ ڈگری ملے گی، وہاں پڑھاؤ سرٹیفکیٹ ملے گا، یہاں پڑھاؤ گے دولت کماؤ گے، یہاں پڑھاؤ گے عمارت بنواؤ گے، یہاں پڑھاؤ گے شان بڑھے گا، وہاں پڑھاؤ گے تمہارے دولت بڑھے گی، تو لوگ آج جو پڑھائی پڑھاتے ہیں وہ پڑھائی پڑھاتے ہیں جس پڑھائی کے بعد مال زیادہ ملے۔ آپ پوچھئے کسی کے پاس، پہلے لوگ پڑھاتے تھے اخلاق سیکھنے کے لیے، پہلے لوگ پڑھاتے تھے اعمال بدلنے کے لیے، پہلے لوگ پڑھاتے تھے جہالت دور کرنے کے لیے، پہلے لوگ پڑھاتے تھے عزت والا بننے کے لیے، اور آج لوگ پڑھا رہے ہیں مال و دولت کمانے کے لیے۔ جس سرٹیفکیٹ میں جتنا پیسہ اس سرٹیفکیٹ کا اتنا ویلیو، اور جس اسٹڈیز میں جتنا پیسہ اس اسٹڈیز میں اتنا مہنگائی۔ علماء دیکھ رہے ہیں کہ بار بار سمجھانے، فری پڑھائی دین کی پڑھائی جاتی ہے لیکن اس کی کوئی قدر نہیں، مہنگی پڑھائی دنیا کی پڑھائی جاتی ہے، لوگ کیوں میں کھڑا کر کے کھڑ کے بچوں کی ایڈمیشن کرواتے ہیں، بچوں کی ایڈمیشن کرواتے ہیں۔ اور خصوصاً میں تو پوچھتا ہوں سافٹ ویئر انجینئرز آج کل بہت بن رہے ہیں، بنتے جا رہے ہیں دن بدن، دیکھو جہاں بھی، ارے بھئی ہر ایک اسی چکر میں رہتا ہے میرا بھی داماد سافٹ ویئر انجینئر بن جائے، میرا بھی داماد سافٹ ویئر انجینئر بن جائے، میرا بھی داماد سافٹ ویئر انجینئر بن جائے۔ سالہ بھی سافٹ ویئر، بھیا بھی سافٹ ویئر، بہنی بھی سافٹ ویئر، چچا بھی سافٹ ویئر، تایا بھی سافٹ ویئر، سب سافٹ ویئر کے پیچھے پڑ گئے۔ کیوں؟ کمائی ہے۔ ان الناس قد مالوا
الی من عنده مال، لوگ ان کی طرف چلے گئے جن کے پاس مال ہے. مال جن کے پاس ہے لوگ ان کی طرف دوڑتے ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے ان کی طرف کوئی دوڑتا ہی نہیں. تو آج لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھائی پڑھ رہے ہیں جس پڑھائی میں پیسہ ہے، جس پڑھائی میں کمائی ہے، جس پڑھائی میں دولت ہے، جس پڑھائی میں دنیاوی اعتبار سے ترقی ہے، وہ پڑھائی پڑھاتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ارے بھائی یہ پڑھائی پڑھاؤ، تو سب سے پہلے لوگ پوچھتے ہیں حافظ بنانے سے یہ بچے کو ملے گا کیا؟ عالم بنانے سے یہ بچے کو ملے گا کیا؟ دین سیکھنے سے یہ بچے کو ملے گا کیا؟ قرآن سکھانے سے یہ بچے کو ملے گا کیا؟ ہمیشہ لوگوں کے دماغوں میں یہ بات رہتی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بچہ پڑھانے سے مال آنا چاہیے. اعمال چاہے کتنا غارت ہو جائے اس کی ذرا برابر فکر نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا آج ہمارے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اخلاق نہ سیکھنے کی وجہ سے، عبادت نہ سیکھنے کی وجہ سے، کلمہ نہ سیکھنے کی وجہ سے، دعا نہ سیکھنے کی وجہ سے، سیرت نہ سیکھنے کی وجہ سے، ادب نہ سیکھنے کی وجہ سے، سب کے سب علم تو سیکھ رہے ہیں پڑھائی، لیکن پڑھائی کے ساتھ عیاش بھی بن رہے ہیں، آوارہ بھی بن رہے ہیں، گندی نظریں بن رہی ہیں، گندے اخلاق بن رہے ہیں، گندے سوچ بن رہے ہیں، فحاشی عام ہو رہی ہے، عیاشی عام ہو رہی ہے. یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں ایسی بے حیا و شرارتوں میں لگ گئے جس کو سننا بھی ہمارے کان گوارا نہیں کرتے، جس کا سوچنا ہمارے دل اور دماغ سے بالا تر چیز ہے، جس کے بارے میں تصور کرنا یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے، جس کے بارے میں تدبر کرنا یہ ہم سب پر فرض بن جاتا ہے، جس کے بارے میں تخیل کرنا ہمارے لیے بے شرمی کا سبب بن جاتا ہے. کیوں یہ سب چیزیں کیوں آئیں؟ آج بچیوں کو جنم دینے کے بعد ہمارے اندر ایک فکر فوراً پیدا ہو جاتی ہے، ارے بھی بچیوں کے سلسلے میں، بچوں کے سلسلے میں ان کے اخلاق خراب نہ ہو، نظر خراب نہ ہو، سوچ خراب نہ ہو، ماحول خراب نہ ہو. اچھے اچھے بچے اسکول کو جا کر خراب ہو کر آ رہے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ 6th اسٹینڈرڈ، 7th اسٹینڈرڈ، 8th اسٹینڈرڈ، ان بچوں کا دماغ خراب کیسے ہوا؟ ان بچوں کا دماغ تباہ کیسے ہوا؟ یہ تو بچے تھے، من کے سچے تھے، لیکن آج یہ تباہی کے دہلیز پر پہنچے کیسے؟ میرے عزیز بھائیوں، سب سے بڑی چیز ہم سب خواتین کو بھی سوچنے پر یہ بات مجبور کر رہی ہے کہ سب سے پہلی چیز ہمارے گھر کا ماحول بھی ہم لوگوں نے اس طرح نہیں بنایا جس طرح مسلمانوں کے گھروں کو ہونا چاہیے. بچہ برباد ہو رہا ہے اسکول میں، ٹھیک ہے بھائی، گھر میں آنے کے بعد کیا آباد ہو رہا ہے؟ گھر بھی آ رہا ہے. وہی باتیں جو اس نے اسکول میں سنی اپنے غلط صحبت والے بچوں سے، اپنے عیاش بچوں سے، ساتھیوں سے، اپنے عیاش سہیلیوں سے، جو بات انہوں نے گندی بات سنی، گھر کو آنے کے بعد وہی ٹی وی، وہی وی سی آر، وہی ویڈیوز، وہی چیزیں جب ان کے سامنے دکھائی جاتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، تو آج نہیں تو کل وہ برباد ہونا یقینی ہے. وہاں دماغ خراب ہوا، یہاں نظر خراب ہوا. جب دماغ بھی خراب ہو جائے، نظر بھی خراب ہو جائے تو دل بھی خراب ہو جائے گا. اس وقت یہی ہو رہا ہے، اس وقت یہی چل رہا ہے. اس وقت ہمارے تمام کی گھر گھر کی فکر کی بات ہے، فرد کی فکر کی بات ہے، ہر ایک کی سوچنے کی بات ہے. ہم سب اس بات کو سوچیں، ہمارے گھر کو کیا ہم نے اسلامی ماحول والا بنایا؟ بڑے بڑے لوگ جس وقت اپنے گھر کو اسلامی ماحول میں بنا دیے، سجا دیے اور تمام ماحول کو اسلامی انہوں نے کر لیا، چاہے بچہ کسی بھی کالج کا پڑھنے والا کیوں نہ ہو، کسی بھی آفس میں کام کرنے والا کیوں نہ ہو، گھر آتے ہی باپ نے کہہ دیا بیٹا تیرا لباس جبہ ٹوپی پیجامہ کے علاوہ کوئی اور لباس نہیں ہوگا.
اب گھر آتے ہی ڈاکٹر جبہ پیجامہ ٹوپی میں آ رہا ہے، انجینئر جبہ پیجامہ ٹوپی میں آ رہا ہے، پروفیسر جبہ پیجامہ ٹوپی میں آ رہا ہے۔ جس وقت ہم لوگ ایک علاقے میں پہنچے، بیان کے لیے بیٹھا، ایسا تصور ہونے لگا سب کے سب علماء ہیں۔ میں نے پوچھا ارے بھئی یہ کیا سب علماء ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں مولانا، اس میں 10% علماء ہوں گے، 90% پروفیشنلز ہیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک اللہ کے بندے کی حاضری ہوئی، انہوں نے کہا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی کے مینجمنٹ والوں کو، ارے بھئی میں مسلمان بچوں سے، مسلمان طلبہ سے، مسلمان سٹوڈنٹ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ بولنا چاہتا ہوں، کچھ ان کو سمجھانا چاہتا ہوں، کل صبح 10 بجے ان کو جوڑ لینا۔ جب 10 بجے کا وقت آیا، مولانا کو دعوت دی گئی، اللہ والے کو دعوت دی گئی، وہ پہنچے ہیں بیان کرنے کے لیے۔ انہوں نے دیکھا ایک عجیب سا ماحول ہے، ایک عجیب نورانی چہرے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے آپ سے کہا سٹوڈنٹس کو جمع کریں، آپ نے تو علماء کو جمع کر لیا، طلبہ کو جمع کر لیا۔ تو کہنے لگے یہی سٹوڈنٹس ہیں جو فلاں علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ان کے چہرے پر ایسا نور دیکھا جیسے اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں کے چہرے پر ہوا کرتا ہے۔ وجہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں گھر کے اثرات، تربیت کے اثرات، ماں کے اثرات، باپ کے اثرات، اپنے صحبت یافتہ کے اثرات، ان کے اثرات یہ کالج میں پڑھ کر بھی دینی ماحول کو نہیں چھوڑا، دیندارانہ چہرے کو نہیں چھوڑا، دیندارانہ لباس کو نہیں چھوڑا۔ ایک ہوتا ہے یونیفارم، ایک ہوتا ہے اپنی ذاتی لباس۔ یونیفارم کی حد تک یونیفارم، جب آ گئے گھر تو اسلامی لباس میں ملبوس۔ ہم لوگ جس وقت کانپور میں تھے، ایک بزرگ کے گھر حاضر ہوئے، انہوں نے عجیب بات سنائی، یوں کہنے لگے ہمارے یہاں 6 ماہ کا بچہ جس وقت ہو جاتا ہے اس وقت سے ہم سنتی لباس پہننے اور پہنانے کے عادی بنا دیتے ہیں، تاکہ موت تک بھی وہ اگر کسی لباس کو دل سے لگا کر پہنتا ہے تو صرف یہی لباس ہونی چاہیے جو لباس ہم نے پہنایا۔ علماء کہتے ہیں سب سے پہلے لباس بدلتا ہے، پھر انسان دھیرے دھیرے بدلتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سلسلے میں لباس کی فکر کریں۔ علماء کہتے ہیں بچوں کے لباس کی فکر کرنے سے پہلے خود کی لباس درست کرو، خود کے لباس درست کرو۔